دجال اس وقت کہاں ہے؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے والوں کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا، چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ کو ہی معلوم ہو۔ آپ نے فرمایا، باہدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے، وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔ جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جزم کے 30 آدمی تھے، اور سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر پڑا، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ اس میں اس کے اعضائے مستورات تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوسہ ہوں، چلو اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹہنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو تو میرا پتہ کچھ نہیں، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اس کے پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زگر شام میں ایک بستی کے چشمے کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، اس میں بھی بہت پانی ہے، اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الانبیائین کا کچھ حال سنا۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں۔ بدز مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو، کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن، راوی کو شک ہے بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ مزید معلومات دیتے ہیں۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن جو اس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ اس کی دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ دراصل جنت ہوگی، لہٰذا جس کو وہ جنت بخشے گا وہی دوزخی ہوگا اور جس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ جنتی ہوگا۔ دجال کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے دجال کے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی، لیکن مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں تم پورے طور پر اس کو نہ سمجھے ہو۔ دیکھو مسیح دجال کا قد ٹھگنا ہوگا، اس کو دونوں پیر ٹیڑھے، سر کے بال شدید حمیدہ، ایک چشم مگر ایک آنکھ بالکل پٹ صاف، نہ اوپر کو ابری ہوئی نہ اندر کو دنسی ہوئی۔ اگر اب بھی تم کو شبہ رہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے انہوں نے دجال سے ڈرایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا ہے اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی صورت وغیرہ بیان فرمائی اور کہا ممکن ہے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہو اس میں کوئی ایسا نکلا ہے جو اس کا زمانہ پا سکے۔ انہوں نے پوچھا اس دن ہمارے دلوں کا حال کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی جیسا آج ہے یا اور بھی بہتر۔ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے، 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی، دوسرے سال آسمان کی 2 حصہ بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں ہوا وہ کھر والے ہیں یا دھاڑ سے کھانے والے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تجھ کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور۔ اس کے بعد شیطان اس اونٹ کی سی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا جیسے اچھے تھان اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا اور اس سے آ کر کہے گا بتلا اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہ کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ بھائی کی صورت بن کر آ جائے گا۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر نبی کریم ضرورت سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کے بعد سے بڑے غور و فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ اسما کہتی ہیں کہ آپ نے دروازے کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا اسما کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکل پڑتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گونڈنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گونڈ بھی نہیں سکتے تاکہ روٹی پکا سکیں، بھوکے ہی رہتے ہیں، تو بھلا اس دن مومنوں کا حال کیا ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگرا دار بال ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اولن اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اسفان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہی خدائی کا دعویٰ کر کے ہر طرف فساد و برپا کریں گے اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے لیے خدا کہلوانا پسند کریں گے۔ لوگوں کو آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے حراک عادات ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ گرگت لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک جنت ہوگی جو مسوم ہوگا، مخالفین کو آگ میں اور جنت والوں کو دوزخ میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت باغ کے مانند ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیاء خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرے گا تو اس کے لیے اس کے حکم سے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، درخت پھلدار، مویشی موٹے تازے اور شیر ہو جائیں گے۔
جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکوروز بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی عزیزیں مسلمان کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے حروج کے بیشتر 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا، زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں تمہارے مردہ ماں باپوں کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ پس شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کو ہم شکل ہو کر نکالو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ دجال کبھی بھی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ مل کر دجال کی فوج سے لڑیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ سے کہیں گے یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہے انجام دے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، یہ کام دستور آپ ہی کے تحت میرے کا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ رات امن اور امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی فوج ظفر موج کو لے کر میدان کا طرف تشریف لے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لائیں تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ حضرت عیسیٰ دجال پر اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی، نہایت خوفناک اور ازگسامان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت دم عیسیٰ کی یہ حیثیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر تک رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے تو دیکھا میں رو رہی تھی، آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس غم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں ان سے نمٹ لوں گا، اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے مانے ہوں گے۔ مدینہ میں جو بدنمال ہوں گے وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لط پر آئے گا، عیسیٰ نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ 40 سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تقوب کرتے ہوئے مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کریں گے۔ لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ اس کے قتل میں عجلت نہ کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کی قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر بوقت شب کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان سے کوئی پناہ گزین ہو تو وہ بھی آواز دے گا اے خدا کے بندے دیکھ کسی یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر درخت گرکد ان کو پناہ دے کر افواہ حال کر دے گا۔